الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ الکریم اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العزت کی ذات گرامی کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق میں جو کچھ چیزیں ہم نے پڑھی تھی ان کا کچھ خلاصہ پہلے میں پیش کر دوں تاکہ جو نیا سبق ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں کچھ آسانی ہو۔ ہمارا موضوع تھا شیعہ اثنا عشریہ۔ تو پچھلی کلاس کے اندر میں نے اس چیز کی وضاحت کی تھی کہ صحابہ کرام کے دور سے لے کے اب تک پوری تاریخ میں یہ اتفاقی چیز ہے، چاہے سنیوں کی تاریخ ہو یا شیعوں کی تاریخ ہو، کہ لفظ شیعہ جو ہے یہ بہت سارے عقائد کے لوگ، مختلف عقیدے کے حاملین لوگ جو ہیں ان کے اوپر بولا گیا تھا۔ پوری تاریخ میں صرف اثنا عشریہ والے لوگ جو ہیں یہی شیعہ نہیں رہے، بلکہ بہت سارے محدثین میں سے بھی ایسے لوگ آئے ہیں جن کو شیعہ کہا گیا تھا۔ بطور مثال آپ کو میں نے امام حاکم رحمہ اللہ ان کے متعلق ایک حوالہ پیش کیا تھا جعفر سبحانی کا، جس میں اس نے شیعوں کا رد کرتے ہوئے یہ لکھا تھا کہ امام حاکم شیعہ تو ہیں لیکن عام معنوں کے اندر شیعہ ہیں۔ پھر بعد میں جعفر سبحانی نے دو قول نقل کیے تھے، ابن حجر رحمہ اللہ کا اور اسی طرح امام ذہبی رحمہ اللہ کا، کہ پوری تاریخ میں مختلف عقائد کے لوگ جو ہیں جن کے ایک دوسرے سے نظریات بالکل مختلف ہیں ان کو بھی شیعہ کہا گیا تھا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ تھا کہ قرآن و حدیث کے اندر بھی لفظ شیعہ آیا ہے۔ تو یہاں پر میں نے سوال اٹھایا تھا کہ مختلف گروہوں کے اوپر اب لفظ شیعہ بولا گیا، اگر ہم یہ کہنے لگ جائیں کہ یہاں پر شیعہ سے مراد صرف اثنا عشریہ والے شیعہ مراد ہیں، تو پھر دیگر جو شیعہ لوگ ہیں جن کے عقیدے ان سے مختلف ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم مراد ہیں۔ اسی طرح ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، دیگر انبیاء کا بھی تذکرہ آیا۔ اب کوئی بندہ اپنا نام موسیٰ رکھ لے اور وہ دعویٰ کر دے کہ میرا قرآن کے اندر ذکر آیا میں نبی ہوں، تو کیا لوگ اس چیز کو تسلیم کر لیں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے مراد اور ہیں اور یہ جو شخص موسیٰ ہے یہ اور ہے۔ اسی طرح تاریخ کے اندر جتنے بھی شیعہ نامی لوگ آئے ہیں تو قرآن و حدیث سے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر لفظ شیعہ جو ہے وہ اپنے لغوی معنی کے اندر استعمال ہوا تھا۔ اور اس چیز کا بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ صرف دو ہی مقامات ایسے ملتے ہیں جہاں پر بطور تعریف لفظ شیعہ آیا ہے، اس کے علاوہ جہاں بھی لفظ شیعہ کا ذکر قرآن میں ہوا ہے، حدیث کے اندر ہوا ہے، وہ بطور مذمت ذکر ہوا ہے۔ مثلا او یلبسکم شیعا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ شیعہ ذکر کیا، تو یہاں پر لفظ شیعہ جو ہے وہ عذاب کی صورتوں میں سے ایک صورت کے طور پر ذکر کیا گیا تھا۔ اسی طرح احادیث کے متعلق میں نے بتلایا کہ دو قسم کے احادیث ہیں، ایک ضعیف اور دوسری صحیح۔ ضعیف احادیث کے اندر لفظ شیعہ تو آیا حضرت علی کے ساتھ، لیکن وہ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہیں اور من گھڑت احادیث ہیں، اس لیے ان سے کسی بھی قسم کی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی۔ اور اس چیز کی بھی وضاحت کی کہ اگر بالفرض ان احادیث کو صحیح مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں سے مراد یہ شیعہ اثنا عشریہ والے لوگ ہیں، بلکہ امام نسائی، امام حاکم، ان کے متعلق بھی لفظ شیعہ آیا ہے تو یہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح دوسری حدیث جو صحیح تھی وہاں پر بطور فتنہ بعض لوگوں کے اوپر لفظ شیعہ بولا گیا تھا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ اعدل یا محمد،
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عدل اور انصاف کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو اس زمین پر پھر کون عدل کرنے والا ہے؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا کہ سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ، کہ ان قریب اس شخص کے کچھ گروہ ہوں گے، شیعہ ہوں گے، کہ جو دین اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر جو ہے وہ کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے کچھ چیزیں پڑھی تھی اثنا عشریہ کے متعلق۔ یہاں پر میں واضح کر دوں کہ ہم نے جن شیعوں کے متعلق پڑھنا ہے وہ صرف اثنا عشریہ ہے، اس کے علاوہ تاریخ میں جتنے بھی شیعہ آئے ہیں ان کے متعلق ہم نے فی الحال کچھ نہیں پڑھنا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر لیں، آپ کو دو گروہ ایسے ملیں گے کہ جو سند کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو نقل کرتے ہیں۔ ایک گروہ ہے اہل السنہ کا، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ اثنا عشریہ شیعہ، یہ لوگ ہیں۔ دو فرقے آپ کو صرف پوری تاریخ میں ایسے ملیں گے جو سند کے ذریعے دین کو نقل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کچھ ابتدائی طالب علموں کے لیے میں ایک بات واضح کر دوں کہ اسلام سے قبل بھی کئی مذاہب آئے تھے، لیکن قرآن نے جو ہے سب کو رد کر دیا تھا، اور کیا کہا کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، کہ ان مذاہب کے اندر تحریفات ہو چکی ہیں۔ اب کوئی بھی تعلیم، کوئی بھی مذہب جو ہے، اس کی جو اصل تعلیمات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، ان کو تحریف سے بچانے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار ہے سند۔ مثلا ہم کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں، اب 14 صدیاں جو ہیں وہ گزر چکی ہیں، ہمارے علم میں یہ بات کس طرح آ سکتی ہے کہ فلاں بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، حالانکہ نہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ صحابہ کرام کو دیکھا۔ اس کا صرف ایک ہی ذریعہ اور ایک ہی طریقہ ہے کہ ان 14 صدیوں کے اندر جو لوگ ہیں نا، ان کے ذریعے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنے تک پہنچاتے ہیں۔ تو اب جتنے بھی لوگ ان 14 صدیوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، تو اس طرح ہم ان لوگوں سے نقل در نقل کرتے ہوئے ان صدیوں کا جو فاصلہ ہے وہ طے کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فاصلہ جن لوگوں نے طے کیا ہے نا، وہ دو گروہوں میں تقسیم ہے، ایک اہل السنہ اور ایک اہل تشیع شیعہ حضرات لوگ۔ آپ دونوں مکتبہ فکر کا مطالعہ کریں، دونوں کے کتب احادیث آپ کو ملیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں بات کی۔ اہل السنہ ہے، ان کی کتب تسعہ، کتب الستہ اور دیگر احادیث کی کتابیں مشہور و معروف ہیں۔ ان کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ جب ان کے مؤلفین کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو وہ بعض سند جو صدیوں کا فاصلہ اس کو طے کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں احادیث نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح اہل تشیع حضرات ہیں، ان کے بھی کتب احادیث بہت ساری موجود ہیں۔ مشہور ان کی جو کتابیں وہ 4 ہیں کتب اربع کے نام سے، جن میں سے پہلی جو ہے الکافی ہے، جو کہ 3 حصوں پر مشتمل ہے، ایک اصول من الکافی، دوسرا الفروع من الکافی، اور تیسرا اس کا ایک حصہ الروضہ من الکافی۔ پہلی یہ کتاب ہے کتب اربع میں سے۔ دوسری کتاب ہے التہذیب، تیسری کتاب ہے الاستبصار، اور چوتھی کتاب ہے الفقیہ من لا یحضرہ الفقیہ۔ اب آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے نا، تو ان کتابوں کے مؤلفین جو ہیں وہ بھی بعض سند اپنے جو ائمہ ان کے 12 امام ہیں ان سے، اور حضرت علی، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے جو اسلام ہے وہ بعض سند نقل کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ دونوں گروہوں میں سے سچا کون ہے، دونوں گروہوں میں سے حق پر کون ہے؟ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سند کے ذریعے نقل کر رہے ہیں۔ اب سچا کون ہے؟ کیونکہ
دینی تعلیمات کو اس کی اصل حالت میں محفوظ کرنے کا ذریعہ ایک ہی تھا، وہ سند تھی۔ اب جس کے پاس سند موجود ہوگی تو وہ گروہ جو ہے ظاہر ہے وہ حق پر ہوگا، اس کے پاس وہی دین ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے ہیں۔ اب یہ دو گروہ ہیں۔ اب عام بندہ ہمارے جیسا یا آپ کے جیسا جب دیکھتا ہے یار کہ سند تو اہل السنہ بھی نقل کر رہے ہیں، اہل تشیع بھی نقل کر رہے ہیں، اب اس طرح تو ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک شخص کو کوئی اور بات بتلائیں، دوسرے شخص کو اس کے برعکس بات بتلائیں۔ مثلا اہل السنہ جو ہیں ان کے ہاں جو متع ہے اب یہ منسوخ ہو چکا ہے، اب جو بھی متع کرے گا گویا کہ اس نے زنا کیا۔ اہل السنہ کی احادیث جو ہیں وہ یہ مسئلہ نقل کرتی ہیں، لیکن اہل تشیع وہ بھی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ائمہ سے جو ہے وہ متع کے مسائل اور ان کی فضیلتیں نقل کرتے ہیں۔ اب اس طرح کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے اوپر متع حرام کریں تا قیامت اور دوسرے کے اوپر متع کو حلال کر دیں؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو آپ کے سامنے مد نظر رکھنا ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ جتنے بھی لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو نقل کیا تھا، صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ہم یہ بتلا دیں کہ فلاں فلاں سند سے جو ہے یہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوا تو بات گویا کہ سچی ہوگی، نہیں، بلکہ اس کے علاوہ علماء نے ایک اور چیز کا اہتمام کیا۔ وہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نقل کی ہیں ان لوگوں کے حالات جو ہیں ان کے اوپر بھی کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ دعویٰ کرتا ہے میں نے فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تب علماء کرام نے ایسے لوگوں کے حالات لکھے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باسند احادیث نقل کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہ اہتمام کیا گیا کہ کون شخص سچا ہے اور کون شخص جھوٹا ہے۔ اب یہاں پر اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اہل السنہ نے اپنی کتابیں لکھی ہیں راویوں کے حالات کے لیے، اہل تشیع جو ہیں انہوں نے سند کے اندر موجود جو راوی ہیں ان کے حالات کے لیے اپنی کتابیں نقل کی ہیں۔ پہلا مسئلہ تھا سند کا، سند بھی دونوں فرقوں نے نقل کر دی، اور اس کے بعد ان راویوں کے حالات کا مسئلہ تھا، تو دونوں فرقوں نے اپنی اپنی کتابیں اور اپنے اپنے اصولوں کے مطابق جو ہے ان راویوں کے حالات نقل کر دیے۔ اب آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ کہ اہل تشیع نے جو سند کے اندر موجود راوی ہیں ان کے حالات لکھے ہیں، کیا انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کے متعلق سچ لکھا ہے، جھوٹ لکھا ہے، یا ان کی ان کتابوں کے اندر کیا خامیاں پائی جاتی ہیں؟ اس کے متعلق کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس چیز کا فیصلہ ہو سکے کہ دین برحق کس کے پاس ہے، کس نے صحیح دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، اور کس نے جھوٹ پر مبنی ایک عمارت قائم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک مصنوعی دین جو ہے وہ منسوب کر دیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سب بھائی ان کتابوں کے نام لکھیں جو اہل تشیع کی بنیادی کتابیں ہیں۔ پہلی کتاب کتاب الرجال، کتاب الرجال، اس کا مؤلف ہے البرقی۔ البرقی اس کا لقب ہے، اس کے نام سے معروف ہے، الف لام با را قاف اور یا۔ اس کے بعد ہے دوسری کتاب کتاب الرجال، اس کا مؤلف ہے ابن الغزائری۔ دوسری کتاب الرجال، مؤلف ہے ابن الغزائری۔ اسی طرح تیسری کتاب ہے اختیار معرفت الرجال، اختیار معرفت الرجال، اختیار معرفت الرجال، یہ ان کا مؤلف ہے الکشی کے نام سے، اس کی طرف منسوب ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کتاب الطوسی نے لکھی ہے، آپ اس کتاب کے مؤلفین کی جگہ دو نام لکھیں، ایک الکشی اور دوسرا الطوسی۔ اسی طرح چوتھی کتاب الفہرست،
الفہرست، یہ بھی ان کے مؤلف الطوسی نے لکھی ہے۔ اسی طرح کتاب الرجال کے نام سے بھی الطوسی نے ایک اور کتاب لکھی ہے، کتاب الرجال۔ اس کے بعد ایک کتاب ہے کتاب الرجال کے نام سے، لیکن یہ کتاب لکھی ہے النجاشی، کتاب الرجال للنجاشی۔ اب یہ 5 6 کتابیں ہیں جو انہوں نے صرف اس وجہ سے لکھی ہیں کہ ان کی کتابوں میں جو سندیں موجود ہیں نا احادیث کی، ان کے راویوں کے جو حالات ہیں ان کتابوں کے اندر درج کیے جائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں جو ہیں یہ سب کی سب جھوٹ پر مبنی ہیں۔ اس کے انشاءاللہ میں ادلہ آپ کو لکھواتا ہوں، یاد رکھیے کہ جتنے میں آپ کو ادلہ لکھواؤں گا وہ ان کی کتابوں سے ہی لکھواؤں گا، کیونکہ ہر دوسرا فرقہ جو ہے نا وہ اگلے کو جھوٹا کہتا ہے، تو لہٰذا مخالف کی دلیل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی، یہ مسلم ایک اصول ہے۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ جتنے ادلہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا نا وہ سارے کے سارے میں ان کی کتابوں سے رکھوں گا۔ پہلی چیز جو ان کی کتابوں کے اندر ایک خامی پائی جاتی ہے وہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی بندے کے حالات لکھے جاتے ہیں نا، پہلے چیز سمجھ لیں لکھنے سے پہلے، کسی بھی بندے کے حالات لکھے جاتے ہیں تو اس بندے کے حالات ہم لینے کے لیے اس کا جو ہم اثر بندہ ہوتا ہے یا اس کا جو شاگرد ہے نا اس سے اس کے حالات نقل کرتے ہیں، اس کے متعلق ہم معلومات جانتے ہیں۔ تو بعض سند جو ہے پھر کسی بھی بندے کے حالات لکھے جاتے ہیں، کیونکہ اکثر اوقات ایسے راوی ہوتے ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، یا پھر ان کے اوپر جرح و تعدیل نقل کرنے والے لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں، تو پھر ان کے حالات لکھنے کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کا ساتھی ہو، اس کا ہم اثر کوئی شخص ہو، چاہے اس کے اساتذہ میں سے ہے، تلامذہ میں سے ہے، اس سے ہم اس کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رجال کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے اندر ہم اس راوی کے حالات لکھتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر اگر کوئی بھی بندہ کسی بھی راوی کے حالات لکھے وہ قابل قبول نہیں ہوتے۔ مثلا ایک عام فہم سی مثال دیتا ہوں، قائد اعظم ہے، آپ میں سے اب کسی کی بھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، اب کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ قائد اعظم نے فلاں بات کہی تھی، تو کوئی بھی سلیم العقل بندہ جو عقل اور شعور رکھتا ہے وہ کہے گا کہ آپ نے اسے یہ بات کہاں سے سنی، آپ کی تو اس سے ملاقات ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو بطور دلیل کیا بات ذکر کریں گے کہ میں نے فلاں بندے سے سنا ہے اور اس بندے کی ملاقات قائد اعظم سے ہوئی تھی۔ یہ چیز ضروری ہوگی کہ آپ اس بندے کا حوالہ دیں کہ جس کی اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ اگر آپ اسی طرح بیٹھے بیٹھے کوئی بات کہہ دیں گے تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ اب جو ان کی رجال کی کتابیں ہیں نا، انہوں نے جن راویوں کے حالات لکھے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ جو 5 6 کتابیں ہیں نا ان کے جو مؤلفین ہیں، اب انہوں نے جن راویوں کے حالات لکھے ہیں انہوں نے بغیر سند کے لکھے ہیں، کہ نہ تو انہوں نے ان راویوں کو دیکھا ہے، نہ ان سے ملاقات ہوئی ہے، نہ انہوں نے ان کے شاگردوں سے یا ان لوگوں سے ان کے حالات نقل کیے ہیں جن سے ان کی ملاقات ہوئی ہو۔ کوئی بھی ایسا ذریعہ موجود نہیں ہے، بلکہ اپنے اجتہاد سے ان راویوں کے حالات اپنی کتابوں کے اندر درج کیے ہیں۔ اب آپ یہ 5 یا 6 جو کتابیں آپ کو لکھوائی ہیں، آپ ان کو کھول کے دیکھ لیں گے نا، کسی بھی راوی کے حالات میں آپ کو بعض سند ان کے حالات نہیں ملیں گے کہ فلاں بندہ وہ سکہ تھا، اس بات کی دلیل یہ سند ہے، ایسا کہیں بھی آپ کو ان کی کتابوں کے اندر نہیں ملے گا، بلکہ اپنے اجتہاد سے کہیں گے فلاں سکہ ہے، فلاں ضعیف ہے، فلاں کذاب ہے، حالانکہ نہ ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلا حوالہ ان کی کتاب ہے الفوائد الحائریہ، الفوائد الحائریہ، یہ ان کے کبار علماء میں سے ہیں کہ الاستاذ الاکبر الاصولی المجدد الوحید البہبائی، یہ کچھ القاب تھے، بندے کا نام ہے الوحید البہبائی، الوحید البہبائی، الفوائد الحائریہ۔ اب اس کتاب کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ والمدار فی التعدیل
کہ راوی کی جو عدالت ہے نا اس کے اندر ان کا دار و مدار کیا ہے، کس چیز پر بنیاد رکھتے ہوئے انہوں نے راویوں کی تعدیل کے اوپر بات کی ہے. وہ کیا؟ علی ظنون المجتہد والمدار فی التعدیل علی ظنون المجتہد، کہ مجتہدین جو ان کے 5-6 لکھوائے ہیں ان کا جو اجتہاد ہے نا راوی کی عدالت میں وہی دار و مدار ہے. اب آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ بندہ جب اجتہاد کرتا ہے اس کے اندر 2 پہلو ہوتے ہیں. اجتہاد کرنے میں یا وہ غلطی کر جاتا ہے یا پھر وہ صحیح پر ہوتا ہے، دونوں چیزوں کا احتمال ہوتا ہے، بندہ یا سچا ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے. تو اب انہوں نے جس چیز کو بنیاد بنایا ہے راویوں کے حالات لکھنے میں، وہ کس کو بنایا ہے؟ اجتہاد کو. اجتہاد کے اندر دونوں ہی احتمال ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اپنے اجتہاد سے جب انہوں نے راویوں کے حالات لکھے تو کتنی غلطیاں انہوں نے کی. یہ تھا پہلا حوالہ الفوائد الحائریہ کا، صفحہ نمبر جو ہے 499 ہے، صفحہ نمبر 499. اسی طرح دوسری کتاب ہے بحوث فی مبانی علم الرجال، بحوث فی مبانی علم الرجال. اس کا مؤلف جو ہے وہ ان کے معروف عصر حاضر کا ان کا عالم ہے الشیخ محمد السند. اب اس نے صفحہ نمبر 95 پر نا اسی مسئلے کو زیر بحث لاتے ہوئے کہ اپنے اجتہاد سے کسی بھی راوی کے حالات لکھنا، اس مسئلے کو زیر بحث لاتے ہوئے ایک بات لکھی ہے کہ ان هناك العدید من الموارد التي وقع فيها التعارض، کہ جو ان کی 5 سے 6 کتابیں ہیں نا ان کے اندر راویوں کے حالات میں جو تعارض آیا ہے کہ فلاں بندہ ثقہ کہہ رہا ہے فلاں اس کو ضعیف کہہ رہا ہے، یہ جو تعارض آ گیا آپس میں فی التوثیقات اب التضعیفات، راوی کو ثقہ کہنے میں یا ضعیف کہنے میں اختلاف کن کے درمیان واقع ہوا؟ بین الشیخ والنجاشی. اب آپ کو 3 سے 4 کتابیں لکھوائی، ایک اختیار و معرفت الرجال، اس طرح کتاب الرجال اور الفہرست. یہ 3 کتابیں جو ہیں یہ الشیخ الطوسی نے لکھی. اس طرح ایک کتاب لکھی کتاب الرجال النجاشی، یہ نجاشی نے لکھی. اب 2 بندے دونوں ہی ہم اثر ہیں، ان دونوں نے راویوں کے حالات لکھے، لیکن ایک بندے نے ثقہ کہا دوسرے بندے نے ضعیف کہا. تو اب ان کے ہی عالم جو ہے اس بات پر کلام کرتے ہوئے کہ جو تعارض توثیقات اور تضعیفات کے متعلق واقع ہوا ہے، یہ کہتا ہے کہ اگر ولو کانت اخباراتہم حسیہ، اگر ہماری اخبار حسی ہوتی یعنی کہ جن کے حالات ہم نے لکھے ہیں بالمشاہدہ، ان راویوں کو دیکھا ہوتا یا سند کے ذریعے ان کے حالات لکھے ہوتے تو یہ اختلاف جو ہے یہ واقع نہ ہوتا. اختلاف کیوں واقع ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے اجتہاد سے راویوں کے حالات لکھے تھے. صفحہ نمبر 95 بحوث فی مبانی علم الرجال. تو پہلی کی ان کی کتابوں میں جو غلطی پائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ اپنے اجتہاد سے اپنی مرضی سے راویوں کے انہوں نے حالات لکھے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ابھی جو یاد رکھیے کہ 5 سے 6 کتابیں میں نے آپ کو لکھوائی ہیں نا، یہ ان کے ہاں فن رجال میں علم الرجال کے اندر بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. اس کے بعد جتنی بھی کتابیں آئی ہیں نا ان لوگوں نے ان کتابوں سے راویوں کے حالات لکھے ہیں، اس لیے ہم ان کتابوں کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ جو ان کی بنیادی کتابیں ان کے اوپر ہی کلام کریں گے. پہلی چیز کیا تھی کہ اپنے اجتہاد سے راویوں کو صحیح کہا، اپنے اجتہاد سے راویوں کو ضعیف کہا. ایسے ایسے بندوں کو صحیح ضعیف کہہ دیا کہ جن سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے، نہ یہ ان کو جانتے ہیں. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کتاب الرجال نجاشی سے. اس کے اندر ایک راوی ہے محمد بن الحسن بن حمزہ. اب یہ اس کے حالات بندہ نقل کرنے لگا. اب آپ کے سامنے یہ چیز بھی ظاہر ہے کہ حالات کس طرح نقل کیے اپنے اجتہاد سے. اب یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ یاد رکھیے گا نجاشی جو ہے اس کی وفات ہوئی ہے 450 ہجری کو. نجاشی کی وفات کب ہوئی ہے؟ 450 ہجری کو اس کی وفات ہوئی ہے. اب یہ اپنی کتاب کے اندر حالات لکھتا ہے محمد بن الحسن بن حمزہ. اس کے حالات میں یہ اپنی زندگی کے اندر کیا لکھ دیتا ہے؟
لکھ دیتا ہے کہ ماتا رحمہ اللہ فی یوم السبت، یہ محمد بن الحسن بن حمزہ ہفتے والے دن فوت ہوا. کب؟ سادس عشر شہر رمضان، 16 رمضان ہفتے والے دن یہ بندہ فوت ہو گیا. سال کون سا تھا؟ سنۃ ثلاث و ستین و اربعمائہ، 463 ہجری کو یہ بندہ جو ہے وہ فوت ہو گیا تھا. اب آپ دیکھیں کہ جو صاحب کتاب ہے اس کی وفات کب ہے؟ 450 ہجری کو. لیکن جس بندے کے حالات اس نے اپنی کتاب میں لکھے اور وفات لکھی ہے وہ کیا لکھی ہے اس نے؟ 463 ہجری کو. ایسے بندے کی وفات 13 سال پہلے لکھی ہے جو اس کے بعد میں فوت ہو رہا ہے، پہلے ہی اس کی وفات لکھ دی. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر راویوں کے حالات اپنی مرضی سے لکھے ہیں اور جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ ان کے اپنے زن کے اوپر تھا. زن کے اندر احتمال ہوتا ہے کہ بندہ سچ بھی کہہ سکتا ہے، جھوٹ بھی کہہ سکتا ہے. تو بہرحال کئی مثالیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں انہوں نے راویوں کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. اب وجہ کیا ہے؟ آپ رجال نجاشی اس کا مقدمہ پڑھ لیں اس کتاب کا. اسی طرح تہذیب جو کہ ان کی کتب اربع میں سے ایک کتاب ہے الطوسی کی. طوسی جو ہے یہ بندہ کون ہے؟ اس بندے نے 3 کتابیں علم الرجال پر لکھی جن کے نام میں نے آپ کو لکھوائے ہیں. اسی طرح کتب اربع میں سے 2 کتابوں کا مصنف بھی ہے، ایک التہذیب اور دوسری کتاب الاستبصار. اب نجاشی نے بھی اور طوسی نے بھی دونوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ جو ان کا دور تھا نا 4 صدی کا، اس دور میں لوگ ان کے اوپر تان کرتے تھے کہ تمہارے تو کوئی اسلاف ہی نہیں ہے، تمہاری کوئی تاریخ ہی نہیں ہے. جس کے بعد جوابی طور پر ان لوگوں نے یہ کتابیں لکھنا شروع کی تھی. یاد رکھیے گا اگر ان کے اسلاف ہوتے تو پہلی بات ہے لوگ ان کے اوپر اعتراض نہ کرتے. اسی طرح اگر ان کے کوئی اسلاف موجود ہوتے یہ نئی کتابیں نہ لکھتے بلکہ جو ان کی پرانی کتابیں تھیں ان کو بطور دلیل پیش کر دیتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ کیونکہ جو مخالفین تھے اہل السنہ ان کی دلیل درست تھی کہ اب ان کے کوئی اسلاف نہیں ہے، ان کی رجال کے اوپر کوئی کتابیں موجود نہیں ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں. تو انہوں نے بطور جواب ایسی کتابیں رجال پر لکھنا شروع کی اور کیا چیز اختیار کی کہ اپنے زن سے راویوں کو ثقہ ضعیف اور ان کے حالات نقل کرنے شروع کر دیے. اب جھوٹے ہیں اس چیز کے اندر بھی اس کی دلیل آپ کے سامنے ایک رکھ دی کہ 13 سال بعد جو بندہ فوت ہو رہا ہے خود یہ 13 سال پہلے فوت ہوا ہے تو اپنی زندگی میں اس کی وفات بھی لکھ گیا اور اس کے حالات بھی لکھ گیا. اسی طرح اس کی ایک اور مثال آپ کو میں دیتا ہوں. قاموس الرجال ہے ان کے محقق التستری کی ہے، قاموس الرجال ان کی رجال کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 44 ہے. اس کے اندر ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اعین. اب آپ کو میں نے ان کی رجال کی کتاب لکھوائی تھی ایک کشی. یاد رکھیے گا انہوں نے راویوں کے حالات کس کے دلیل رکھتے ہوئے لکھے؟ اپنے زن کے اوپر. اب عبد الرحمن بن اعین کے حالات لکھتے ہوئے بندہ لکھتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا ان کے امام جعفر صادق ان کی زندگی میں ہی وفات پا گیا، فوت ہو گیا یہ بندہ. اب اس نے کشی نے جو ہے اپنے زن اور اپنے اجتہاد سے اس کی وفات لکھ دی. اب یہ جو بندہ ہے قاموس الرجال والا ان کا محقق ہے، یہ 2-3 صدیوں پہلے کا ہی ہے. اس نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب ہم تاریخی روایات کو ادلہ کو دیکھتے ہیں نا تو یہ بندہ جو ہے جعفر صادق کی زندگی میں وفات نہیں پا گیا تھا بلکہ جعفر صادق کی وفات کے بعد بھی یہ بندہ زندہ رہا تھا. کیا معلوم ہوا اس سے؟ کہ ان کی جو رجال کی کتابیں ہیں راویوں کے حالات جن کتابوں میں انہوں لکھے ہوئے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے، ان کے مؤلفین نے اپنی طرف سے کتابیں بنائی ہیں. اسی طرح اس کتاب کے اندر ایک اور راوی ہے، اس راوی کے متعلق یہ لکھتے ہیں، راوی کا نام ہے ابو بصیر عبداللہ بن محمد الاسدی، صفحہ نمبر 53 اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایسا بندہ ولا وجود للرجل کہ حقیقت کے اندر اس بندے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اب آپ ان کی رجال کی کتابیں دیکھیں اس بندے کے حالات بھی لکھے ہوئے ہیں اور اپنی طرف سے انہوں نے لکھے ہیں ایسے بندے کے حالات جس کا کوئی وجود ہی اس دنیا میں نہیں ہے.
تو اس سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اپنی منمانی سے اور جھوٹ کے ذریعے جو ہے راویوں کے حالات لکھے تھے۔ اب جب بھی آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ان کے مخالف کوئی دلیل پیش کرتے ہیں نا، ان کا سب سے پہلے بنیادی دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم آپ کے خلاف حدیث پیش کریں گے، آپ ہمیں کہیں گے کہ اس کی سند جو ہے وہ صحیح ثابت کرو، تو یہی اصول ہماری باری بھی ہونا چاہیے کہ آپ حدیث ہماری پیش کریں اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح ثابت کریں۔ یہ دعویٰ جو ہے یہ حضرات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یاد رکھیے گا کہ ان کی جب رجال کی کتابیں جھوٹ پر مبنی ہیں تو پھر یہ سوال ہی نہیں ان کی طرف سے اٹھایا جانا چاہیے کہ ہماری سندوں کی جو ہے توثیق اور تضعیف آپ پیش کرو۔ یاد رکھیے گا کہ یہ جو کتابیں صرف لکھی گئی ہیں نا، یہ کتابیں عامی اہل سنہ لوگ جو ہیں ان کے طعن سے بچنے کے لیے لکھی گئی ہیں، کیونکہ حق پر سچ پر بندہ وہی ہے کہ جس کے پاس سند ہو، اور سند کے اندر جن بندوں کے نام لکھے گئے ہیں ان راویوں کے حالات جو ہیں وہ بھی محفوظ ہوں باسند صحیح، وہ بندہ حق پر ہے۔ اب اہل السنہ نے اپنی حدیث کی کتابیں بھی لکھی ہیں، اس کے اندر سند بھی قائم کی ہے، اور سند کے اندر موجود راوی جو ہیں باسند صحیح ان کے حالات بھی اپنی کتابوں کے اندر نقل کی ہیں، لیکن انہوں نے بھی اہل السنہ کو کاپی کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کے اوپر طعن نہ کیا جائے، لیکن کیا کیا انہوں نے دھوکہ دہی جو ہے وہ اس کو اپنایا۔ ان کی کتاب ہے خاتمۃ تفصیلی وسائل الشیعہ، اس کے اندر اس نے جلد نمبر 30 ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جو کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں نا، یہ عامیوں کے عامی ان کی ایک اصطلاح ہے کہ عامیوں کے اہل سنہ کے طعن سے بچنے کے لیے کتابیں جو ہیں وہ وضع کی گئی ہیں۔ ایک یہ چیز ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر جھوٹ کو اختیار کیا گیا۔ نمبر 2، پہلی چیز کہ راویوں کے حالات اپنی مرضی سے اپنے اجتہاد سے لکھے۔ نمبر 2 کہ یہ جو مؤلفین ہیں 4 صدی، اس سے قبل ان کے ہاں کوئی سند اور راویوں کے حالات جو ہیں لکھنا یہ طریقہ کار تھا ہی نہیں ان کا، بلکہ صرف یہ تھا کیونکہ یہ لوگ جھوٹے تھے، صرف امام جعفر صادق نے کہا، فلانے امام نے یہ بات کی، صرف اتنے کہنے پر یہ اکتفا کرتے تھے۔ یہ کتابیں ان کی بعد میں آئی ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اصول کافی، کتب اربع میں سے ان کی ایک کتاب ہے اصول کافی، اس کے اندر لکھتے ہیں کہ محمد بن الحسن بن ابی خالد، یہ بندہ کہتا ہے میں نے ابو جعفر الثانی، ابو جعفر الثانی کون تھے اس کی وضاحت بھی میں نے آپ کے سامنے پہلے کر دی کہ ان کے 8ویں امام کو ابو جعفر الثانی کہا جاتا ہے۔ تب محمد بن الحسن بن ابی خالد یہ کہتا ہے کہ میں جعفر ثانی کے پاس گیا تو اس سے کہا کہ جعلت فداک، میں آپ کے اوپر قربان جاؤں۔ آگے کہتا ہے کہ ان مشائخنا رووا عن ابی جعفر و ابی عبداللہ، کہ ہمارے جو اساتذہ ہمارے علماء ہیں انہوں نے ابو جعفر اور ابو عبداللہ، یہ دونوں ان کے امام ہیں، ان سے دین کو نقل کیا۔ آگے کہتا ہے وہ کانت تقیہ شدیدہ، تقیہ اس وقت بہت زیادہ تھا، یعنی کہ اپنے دین کو جو ہے لوگوں سے بہت زیادہ چھپایا جاتا تھا۔ اس سلسلے میں آپ کو میں نے اختیار و معرفت الرجال سے پچھلے درس میں ایک روایت بھی بیان کی تھی کہ ابو جعفر کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ زرارہ نے مجھے فلاں مسئلہ بتایا، تو جعفر صادق نے کیا کہا کہ زرارہ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، 3 بار لعنت بھیجی اور کہا کہ وہ بندہ جھوٹا ہے۔ لیکن جب زرارہ کا بیٹا آیا تو اس سے کیا کہا کہ اپنے والد کو میری طرف سے سلام کہنا اور یہ بات کہنا کہ میں صرف تمہارے اوپر عیب اس لیے لگاتا ہوں تاکہ لوگوں سے اپنا دفاع کر سکوں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کے اندر یہ اپنا دین لوگوں سے چھپایا کرتے تھے۔ تو کہتا ہے کہ اس دور کے اندر تقیہ بہت زیادہ تھا تو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں کو چھپا دیا۔ فلما ماتوا، جب وہ ہمارے علماء فوت ہو گئے، سارت الکتب الینا، وہ کتابیں ہم تک پہنچ گئی ہیں۔ تو اس نے کہا فقال ای ابا جعفر الثانی، اب ان کے 8ویں امام وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حدثوا بها فانها حق، کہ جو کچھ بھی ان کتابوں کے اندر موجود ہے ان کو بیان کرنا شروع کر دو، وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ حق ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا جو دور تھا نا اس کے اندر سند کا اہتمام نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ جس طرح کوئی ان کے پاس بات پہنچتی اس کو نسل در نسل آگے منتقل کرتے جاتے تھے۔
اسی لیے آپ جب مطالعہ کریں گے نا تاریخ کا، تو اس فرقے کا کوئی ایک بانی نہیں ہے، خالی عبداللہ بن سبا بندہ نہیں ہے جس نے ان کی بنیاد رکھی ہو، بلکہ مختلف عقائد کے لوگ آئے اور ان سے انہوں نے مختلف اپنے نظریات اخذ کیے۔ مثلا عبداللہ بن سبا تھا، اس نے 2 عقیدے ان کو دیے، ایک حضرت علی کی ولایت کا اور صحابہ کرام کے اوپر طعن کرنے کا، اور اسی طرح ان کے براءت کا اظہار کرنے کا۔ یہ عقیدے عبداللہ بن سبا یہودی نے ان کو دیے۔ اس کے بعد سلیم بن قیس الہلالی آیا، اس نے مزید نظریات ان کو دیے۔ آپ نے ایک روایت سنی ہوگی، اکثر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، معاذ اللہ، انہوں نے حضرت فاطمہ علیہ السلام ان کے گھر میں جا کر دروازہ توڑا اور ان کے پیٹ میں ایک بچہ تھا محسن نامی، اس کو بھی مار دیا اور ان کے اوپر ظلم کیا۔ یہ روایت جو ہے اب تاریخی کتابوں کے اندر نقل کی جاتی ہے، اہل السنہ کی کتابوں کے اندر بھی نقل کی گئی ہے۔ یہ روایت سب سے پہلے سلیم بن قیس الہلالی جو ہے اس نے اپنی کتاب کے اندر گھڑی تھی، لائبریری کے اندر بھی موجود ہے کتاب سلیم بن قیس الہلالی کے نام سے۔ اب شیعوں کا دعویٰ یہ ہے کہ سلیم بن قیس الہلالی جو ہے یہ اب حضرت علیہ السلام کے خاص شاگردوں میں سے تھا، یہ دعویٰ کر کے انہوں نے یہ کتاب اس کی طرف منسوب کر دی، اور اب اس سلیم بن قیس الہلالی نے یہ نظریہ جو ہے حضرت عمر کا معاذ اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنا، ان کے بیٹے کو ان کے پیٹ میں ہی مار ڈالنا، یہ والا نظریہ اور تاریخی روایت اس نے گھڑی اپنی کتاب کے اندر۔ بعد میں اہل سنہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ نقل در نقل چلتی ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنہ کی کتابوں کے اندر بہت سارے شیعہ راوی ہیں، شیعوں کے بغیر جو ہے اہل سنہ جو ہیں وہ اپنی کتابوں کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے، بہت سارا اپنا دین مذہب جو ہے وہ جھوٹے لوگوں سے نقل کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ اہل سنہ جو ہے ایسے لوگوں سے دین کیوں نقل کرتے ہیں؟ اہل سنہ نے جو ہے وہ اس چیز کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے کہ جو سچا دین ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو نقل کیا جائے۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے عقائد اور نظریات بھی اپنی کتابوں میں نقل کریں کہ جو بد عقیدہ قسم کے لوگ، کذاب قسم کے لوگ ہیں۔ اس لیے اہل سنہ ایسے لوگوں سے روایات نقل کرتے ہیں تاکہ جو اہل علم ہے نا وہ 2 روایتیں پڑھے، ان کو پتا ہو صحیح روایت کون سی ہے اور جھوٹے لوگوں نے کون سے نظریات عوام الناس میں پھیلائے ہوئے ہیں۔ اس چیز کو واضح کرنے کے اہل سنہ تاریخ کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں کے اندر ضعیف قسم کی احادیث بھی نقل کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ حالات پڑھیں گے نا، سند پڑھتے ہیں، آپ صحیح حدیث بھی پڑھیں گے، ضعیف حدیث بھی پڑھیں گے، محدثین نے نقل کیا، لیکن محدثین نے ساتھ میں رجال کی کتابیں بھی لکھی، ساتھ وضاحت کر دی فلاں حدیث صحیح ہے اور فلاں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ ہاں اگر محدثین اس چیز کی وضاحت نہ کرتے کہ فلاں صحیح ہے فلاں ضعیف ہے، پھر لوگوں کا اعتراض ٹھیک تھا کہ ان لوگوں نے جو ہے جھوٹا دین بھی نقل کیا، کذاب لوگوں سے بھی روایات نقل کیا، پھر ان کا اعتراض بنتا تھا۔ لیکن اگر اہل السنہ نے دیانت داری سے دونوں کی رائے نقل کی، دونوں سے دین نقل کیا، ساتھ وضاحت کر دی کہ فلاں لوگ سچے تھے فلاں جھوٹے تھے، پھر اہل السنہ کے اوپر اعتراض جو ہے وہ ہمارا نہیں بنتا کہ ہم اعتراض کریں کہ انہوں نے شیعوں سے دیگر لوگوں سے دین کیوں نقل کیا تھا۔ اس چیز کی سمجھ آئی کہ اگر وہ اس چیز کی وضاحت نہ کرتے پھر اعتراض تھا۔ جب انہوں نے وضاحت کر دی کہ فلاں چیز سچی ہے فلاں جھوٹی ہے، صرف اس لیے ان کو نقل کیا تاکہ پڑھنے والے کے علم میں چیزیں آئیں کہ فلاں طریق سچی فلاں جھوٹی ہے، حق اس کے اوپر واضح ہو جائے، صرف اس چیز کے لیے انہوں نے اس کو نقل کیا۔ تو پہلے میں یہ چیز بیان کر رہا تھا کہ ان کا جو دور تھا نا اس کے اندر سند نہیں چلتی تھی، بلکہ جو کچھ ان کی طرف سے آیا چاہے سچا ہے چاہے جھوٹا ہے سب انہوں نے آگے منتقل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ مجبور ہوئے ہیں کہ اب کوئی چارہ نہیں تھا ان کے جھوٹے ہونے کا، تو انہوں نے پھر یہ 4 سے 5 کتابیں جو ہیں وہ جھوٹ پر مبنی نقل کی۔ اس چیز کی ایک دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کے ایک عالم ہے 11ویں صدی کے یوسف البحرانی، وہ اپنی کتاب لؤلؤ البحرین کے اندر، اسی طرح الحدائق الناظرہ کے اندر یہ بات لکھتے ہیں۔ پہلا والا لؤلؤ البحرین، اس کے اندر لکھا کہ والواجب اما الاخذ بهذه الاخبار، کہ یا تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ جو ہماری حدیثیں نقل کی گئی ہیں نا ان کو اسی طرح لے لیا جائے جس طرح یہ
نقل کی گئی ہیں، کما ہوا علیہ متقدم علماءنا الابرار، کہ جس طرح کوئی حدیث ہے یا اس کو لے لو، سند کی طرف آپ نہ جاؤ۔ اگر یہ کام نہیں کرنا تو پھر او تحصیل دین غیر ھذا الدین والشریعہ اخرى غیر ھذہ الشریعہ، کہ اگر آپ لوگ سند کی طرف جاؤ گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اس دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو حاصل کرو، اس شریعت کو چھوڑ کر دوسری شریعت کو آپ حاصل کرو۔ کیوں؟ لِنُقْصَانِهَا وَعَدَمِ تَمَامِهَا، کیونکہ جو ہماری شریعت ہے یہ تو ناقص بھی ہے، وعدم تمامی، اور یہ شریعت مکمل بھی نہیں ہے۔ اسی طرح لعدم الدلیل علی جملۃ من احکامها، کہ ہمارے دین کے جو بہت سارے مسائل ہیں نا ان کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب اس کی یہ بات لکھنے کا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ پس منظر کیا ہے کہ ان کے ہاں آج کل دو فرقے چلتے ہیں، ایک فرقہ اصولی کے نام سے، ایک فرقہ اخباری کے نام سے۔ اخباری فرقے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی کتابوں میں حدیث آئی ہے اس کو اسی طرح لے لینا، سند کو نہیں آپ نے دیکھنا۔ کتب اربع کے اندر حدیث ہو، اس کے علاوہ کہیں بھی حدیث ہو، اس کی آپ نے سند نہیں دیکھنی، بس حدیث آئی ہے اس کو آپ نے اخذ کر لینا، اس کو آپ نے لے لینا ہے۔ ہاں اگر کسی حدیث میں تضاد ہے تو ان کا یہ دعویٰ کہ وہ حدیثیں تقیہ پر مبنی ہیں، کہ ہمارے اس دور کے اندر ہمارے ائمہ نے بہت ساری احادیث جو ہیں وہ تقیتاً بھی بیان کی ہیں، یعنی کہ اپنے شاگردوں کو کچھ اور بیان کیا، لیکن جب کوئی عوام الناس میں سے بندہ ہے اس کو کوئی اور مسئلہ بتا دیا، اپنا اصل دین اس تک پہنچنے نہ دیا۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے کوئی بھی حدیث ہے وہ بالکل صحیح ہے، سند کی طرف نہیں جانا، اگر کسی حدیث میں تضاد آئے تو اس کو تقیہ کے اوپر محمول کرنا ہے۔ یہ کہ عبارت اس نے لکھی ہے الحدائق الناظرہ کے اندر، جلد نمبر 1 کے اندر اس کی یہ بات موجود ہے۔ ایک یہ گروہ ہے۔ دوسرا گروہ ہے ان کا اصولیوں کا۔ اصولی جو ہے انہوں نے بالکل اہل السنہ والا روپ جو ہے وہ دھارا ہوا روپ اختیار کیا ہوا۔ وہ کیا کہ فلاں حدیث آئی ہے، اس کی سند کو دیکھو، اس کے راویوں کے حالات کو دیکھو، اس کے بعد فیصلہ کرو یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ بالکل اہل السنہ کی شکل جو ہے اصولی گروہ نے اختیار کی ہے۔ یہ دو ان کے گروہ معروف ہیں۔ اب چونکہ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی کہ جو ان کا اصولی والا گروہ ہے جو کہتا ہے رجال کی کتابوں کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، تو اب چونکہ یہ چیز ان کے اوپر بھی واضح ہے کہ ان کے راویوں کے حالات اپنی مرضی سے لکھے گئے ہیں، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اصولی گروہ کا رد کرتے ہوئے یہ بندہ یہ بات لکھتا ہے کہ یا تو ہمارے اوپر یہ چیز واجب ہے کہ جو دین ہمارا چلا آ رہا ہے، جس طرح حدیثیں آ رہی ہیں ان کو ہو بہو اسی طرح لے لیا جائے، ان کے اندر کلام نہ کیا جائے۔ اگر یہ طریقہ کار نہیں اختیار کرنا تو پھر دوسرا ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اپنا لیں، اس شریعت کو چھوڑ کر دوسری شریعت کو اپنا لیں، کیونکہ اگر صحیح اور ضعیف کی طرف گئے تو ان کی آدھی سے زیادہ احادیث جو ہیں ان کے اوپر ذوف کا حکم لگتا ہے، تو ان کے بہت سارے جو دین کے مسائل ہیں نا اس کے اوپر دلیل ان کو نہیں ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب توسی نے حدیث کی کتاب لکھی نا التہذیب کتب اربع میں سے، اس کے مقدمے کے اندر اس نے ایک بات لکھی تھی، اس نے اس بات کا اقرار کیا، مقدمے کے شروع میں ہی ہے، پہلا صفحہ ہی ہے کہ 5 سے 10 سطریں جو ہیں اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر دو حدیثیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کے متضاد پائی جاتی ہیں، ایک میں تقیہ کرنے کا حکم ہے، دوسرے میں اس کی حرمت آ رہی ہے۔ تو متضاد احادیث ان کی کتابوں میں موجود ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے ان کے مذہب کے جو لوگ ہیں نا انہوں نے ان کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ اب یہ ان کی 4 کتابیں، ان میں سے بنیادی جو کتاب تھی حدیث کی التہذیب، اس کے مقدمے کے اندر کون لکھ رہا ہے؟ ان کا وہ عالم جس نے 3 کتابیں رجال پر لکھی ہیں اور 2 کتابیں جو ہیں حدیث پر لکھی ہیں جن کو بنیادی حیثیت ملی ہے، یہ بندہ بات۔ ساتھ میں ایک عالم کا نام بھی ذکر کرتا ہے ابو الحسین الہارونی، وہ ان کے علماء میں سے تھا، اس کے حالات آگے نقل کرتا ہے کہ وہ ہمارے علماء میں سے تھا، لیکن اس وجہ سے کہ ان کی حدیث میں تضاد ہے اس نے اس کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب جو ہے اختیار کر لیا تھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی بھی دین ہے نا اس کو نقل کرنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سند۔ پہلے اس کی سند نقل کی جائے، پھر اس کی سند کے اندر موجود راویوں کے حالات نقل کیے جائیں۔
اب دنیا کے اندر دو ہی مکتبہ فکر ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، ایک اہل السنہ کا اور ایک اہل تشیع کا، لیکن حق پر کون ہے؟ وہ اہل السنہ کا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اہل تشیع نے اگرچہ راویوں کے حالات لکھے لیکن اپنے ظن اور اپنے اجتہاد کے ذریعے راویوں کے حالات لکھے تھے، جو کہ سراسر ایک بہت بڑی ان کی غلطی ہے، اور کوئی بھی اس چیز کو دلیل تسلیم نہیں کرتا۔ جس کی میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آپ میں سے کوئی بھی بندہ اب کسی ایسے بندے کے حالات، ایسے بندے کے متعلق بات کرتا ہے جس سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، مثلا آپ ادھر بیٹھے ہی بیٹھے ایسے بندے کے متعلق بات کرتے ہیں جو سعودیہ کے اندر رہتا ہے، اب نہ آپ نے اس کو دیکھا نہ آپ کی اس سے ملاقات ہوئی ہے، آپ وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جھوٹا ہے، کوئی بھی بندہ آپ کی بات تسلیم نہیں کرے گا۔ اب انہوں نے بھی طریقہ کار اختیار کیا، اس کی 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے ان کی کتاب سے رکھی۔ ایک ایسے بندے کی وفات لکھ کے جو اس سے بھی 13 سال بعد فوت ہوا ہے، یہ اس کے حالات اپنی کتاب کے اندر لکھ گیا کہ فلاں بندہ فلاں طریق کو فوت ہو گیا اپنی مرضی سے۔ اسی طرح ایسے بندے کے حالات ان کی کتابوں میں موجود ہیں کہ جس کے متعلق یہ خود کہتے ہیں کہ اس بندے کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اب جو بندہ پیدا ہی نہیں ہوا اس کے حالات یہ لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مثال تھی کہ بندہ جو ہے وہ بعد میں فوت ہوا ہے لیکن حالات لکھنے والا لکھتا ہے کہ وہ پہلے فوت ہو گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کتابوں میں سراسر جھوٹ بولا گیا۔ اس کے بعد اسی طرح ایک دوسری چیز جو ہمارے لیے قابل غور ہے، یہ ایک بہت بڑی نا دھوکہ دہی بھی ہے ان کی طرف سے۔ مثلا آپ کو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اب کسی بھائی نے نا یہ پرچی لکھی ہے، ٹھیک، اب اسی طرح کوئی بندہ اپنے ہاتھ سے 5 یا 10 صدیاں پہلے ایک چیز لکھ کر چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کرتا ہے 5 یا 10 صدیاں پہلے ایک چیز لکھ کر چلا گیا، اب وہ چیز ہم تک کس طرح پہنچتی ہے؟ مثلا امام بخاری کی کتاب ہے صحیح بخاری، امام ترمذی کی کتاب ہے سنن ترمذی، اسی طرح کئی کتابیں جو 3 صدی میں 4 صدی کے اندر لکھی گئی ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ترمذی ہے، فلاں صدی کے اندر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اب ہمیں کس طرح پتا کہ جو اس صدی کے اندر بندے نے لکھا ہے یہ وہی کتاب ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھیں کہ پرچی جو ہے مثلا 5 صدیاں پہلے لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، کتنے صدیاں پہلے؟ 5 صدیاں پہلے، مثال کے طور پر فرض کریں 5 صدیاں پہلے اب یہ پرچی لکھی گئی ہے۔ اب کوئی بندہ جو ہے یہ آپ کے سامنے پرچی رکھتا ہے، یا پھر کوئی کسی اور پرچی کے اوپر ہو بہو یہی عبارت لکھ کر لے آتا ہے، کسی پرنٹنگ پریس کی طرف جاتا ہے، وہاں سے وہ عبارت یہی والی لکھ کر لے آتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ وہی ہے جو 5 صدیاں پہلے لکھی گئی تھی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ کسی مکتبے کی طرف سے شائع ہوئی ہے، کسی نے بعد میں اس چیز کو ٹائپ کیا، اس چیز کی کیا دلیل ہے کہ اب اس کے اندر موجود عبارت جو ہے وہ 5 صدیاں پہلے لکھی گئی تھی؟ اس کی دلیل یہ پرچی ہوگی کہ آپ اصلاً اس چیز کی طرف رجوع کریں گے۔ ٹھیک، اچھا، اب ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا کہ صحیح بخاری ہے، کتنی صدیاں پہلے لکھی گئی؟ آپ سے 10 صدیاں پہلے جو ہے وہ 10 صدیوں سے بھی پہلے یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ اب جو آپ کے سامنے صحیح بخاری موجود ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ یہ دعویٰ کرتے ہیں کس نے لکھی؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ دو منٹ رک جائیں۔ اب آپ کے سامنے جتنی بھی کتابیں آتی ہیں، فلاں کتاب امام بخاری نے لکھی، امام نسائی نے لکھی، فلاں عالم دین نے لکھی ہے کتاب۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہوتی ہے مثلا ترمذی آپ کے سامنے، اب اس بات کی کیا دلیل ہوتی ہے کہ جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ وہی چیز ہے جو امام ترمذی نے لکھی؟ حالانکہ جو آپ کے سامنے موجود کتاب ہے نا
وہ آج کل کے کسی مکتبے سے جو ہے وہ شائع ہو کر آ رہی ہوتی ہے۔ اب اس بات کی کیا دلیل ہوتی ہے کہ وہ ایک کتاب امام ترمذی نے لیا، فلاں بندے نے لکھی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پرانے دور کے اندر جب بھی کوئی بندہ کتاب لکھتا تھا نا، تو جن صفحات کے اوپر، جن اوراق کے اوپر اس نے وہ چیز لکھی ہے نا، ان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اب دنیا کے کئی مکتبے موجود ہیں جن کے اندر ان علماء کے لکھی ہوئی کتابیں جو ہے وہ صفحات موجود ہیں۔ اب پھر ان صفحات کو سامنے رکھ کر کوئی بھی عالم دین جو ہے، کوئی بھی مکتبے والے ہیں، پہلے ان اوراق کو حاصل کرتے ہیں جو کہ اصل مؤلف نے لکھے ہوتے ہیں، پھر ان اوراق سے کمپیوٹر کے اندر جو ہے ٹائپنگ کرتے ہیں، پھر مکتبے والے اس کی فوٹو کاپیاں شائع کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے پرانی جو کتابیں ہیں ہم تک پہنچانے کا، کہ پہلے ان کتابوں کو مکتبوں میں محفوظ کرتے ہیں، پھر کتابیں چھاپنے والے وہ نسخے حاصل کرتے ہیں، ان نسخوں سے دیکھ کر وہ کتابیں پرنٹ کر کے مکتبے کے ذریعے جو ہے وہ شائع کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو 5 سے 6 کتابیں ہیں نا، ان کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جن بندوں کے متعلق انہوں نے کہا ہے نا کہ ان کی بندوں نے لکھی ہے، مثلا آپ کو ایک کتاب لکھا ہے اختیار و معرفت الرجال، اب یہ کہتے ہیں کتاب توسی نے یا کشی نے لکھی۔ ایک کتاب لکھا ہے کتاب الرجال غزائری کی، یہ کہتے ہیں کہ غزائری نے لکھی ہے۔ اسی طرح ایک یہ کتاب کہتے ہیں کہ نجاشی نے لکھی ہے۔ اب اس کے اوپر سوال اٹھتا ہے کہ ان کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے کہ کتابیں ان بندوں نے لکھی ہیں؟ دلیل کیا ہونی چاہیے کہ اس صدی کے اندر ان بندوں نے جو اوراق وغیرہ لکھے ہیں نا، ان اوراق کو جو ہے وہ بطور دلیل پیش کیا جائے کہ فلاں بندے نے اوراق لکھے تھے، ان اوراق کو دیکھتے ہوئے مکتبے والوں نے اس کی فوٹو کاپیاں اور کتابی صورت میں اس کو شائع کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جہاں ان کی کتابوں کے اندر یہ خامیاں ہیں نا کہ ان کی کتابوں کے اندر اپنی مرضی سے راویوں کے حالات لکھے گئے، وہاں پر انہوں نے جب اپنے علماء کے ان اوراق کو لیا ہے کہ ان اوراق سے نقل کرنا شروع کیا، وہاں پر انہوں نے ایک غلطی یہ کی ہے کہ ان اوراق کی جگہ کچھ اضافی عبارات اپنی طرف سے بھی شامل کر دی ہیں۔ مثلا اب کسی بھائی نے مجھے یہ پرچی دی لکھ کر، اس کے اندر میں کوئی اور اضافی عبارت بھی شامل کر کہہ دیتا ہوں کہ بھائی نے یہ سوال کیا ہے، اب احتمال ہے میں اپنی طرف سے بھی کوئی عبارت اس کے اندر شامل کر سکتا ہوں۔ تو یہی طریقہ کار جو ہے ان مکتبوں والوں نے جو اہل تشیع کی طرف سے کتابیں شائع کرتے ہیں، ایران سے، قم وغیرہ سے، لبنان وغیرہ سے، انہوں نے ان نسخوں سے عبارت لکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ عبارات اپنی طرف سے بھی شامل کر دی ہیں۔ ایک یہ اعتراض ان کے اوپر آتا ہے۔ دوسرا جن نسخوں کے متعلق انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے نا کہ فلاں نسخہ جو ہے وہ نجاشی کا ہے یا فلاں نسخہ کشی کا ہے جس کی طرف سے دیکھ کے ہم یہ رجال کی کتابیں لکھ رہے ہیں، اب ان نسخوں کے متعلق کوئی ایسی دلیل موجود ہی نہیں ہے کہ وہ کتاب جو ہے فلاں بندے نے ہی لکھی ہے۔ اب ان کو کوئی 100 200 400 سال پرانا نسخہ ملتا ہے، وہ اس نسخے کو دیکھ کر دعویٰ کر دیتے کہ 1000 سال پرانا ہے۔ اس کی مثال آپ کو کچھ درس قبل شیخ صاحب نے بھی دی کہ انڈیا سے کچھ علماء جو ہیں، علماء کہنا اگرچہ مناسب نہیں ہے ان کے لیے، تو انہوں نے اب ایک حدیث جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کے لیے ایک خطاط جو ہے اس کو استعمال کیا کہ وہ حدیث جو ہے پرانی لکھائی کر کے صفحے کو پرانا کر کر جو ہے وہ اب دبئی چلے گئے، وہاں پر جا کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ حدیث دی جو رہ گئی ہے اس کو بھی شامل کر لیا جائے، تو وہ لوگ بھی پکڑے گئے۔ کیا کیا تھا؟ لکھا کسی اور نے تھا، صفحے کو پرانا کیا اور منسوب جو ہے وہ 10 صدیاں پہلے کسی کی طرف انہوں نے وہ عبارت منسوب کر دی۔ یہی طریقہ کار جو ہے انہوں نے کیا کہ نسخے جو ہیں کسی اور کے ہیں، یا تو انہوں نے خود اپنی عبارات اپنی طرف سے اس میں شامل کیا لیکن منسوب کن کی طرف کی؟ اپنے 4 سے 5 علماء کی طرف، اور دعویٰ یہ کر دیا کہ ہماری رجال کی کتابیں جو ہیں وہ بھی کچھ لکھی گئی ہیں۔ اس کے لیے کچھ حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اختصار کے ساتھ، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں جو عام فہم چیزیں نہیں ہیں، نہ ابتدائی طالب علم جو ہے نا ان کی سمجھ میں آنے والی ہیں، صرف کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو بڑے طالب علم ہے 5ویں 6ٹھی
کلاس کے یا فارغ التحصیل ہیں، صرف ان کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں اضافی فائدے کے لیے رکھ رہا ہوں۔ مثلا اب ان کی ایک کتاب ہے الامام المہدی، امام مہدی کے تاریخ کے اوپر اس بندے نے کتاب لکھی، کیونکہ ایک یہ بہت بڑا اختلاف چلتا ہے کہ امام مہدی کی کوئی حقیقت بھی ہے یا پھر اپنی طرف سے یہ لوگوں نے جو ہے یہ ایک واقعہ قصہ جو ہے گھڑ لیا۔ اب یہ ان کا ایک عالم ہے احمد الکاتب، اس نے یہ کتاب لکھی۔ اس کتاب کے اندر وہ یہ بات لکھتا ہے کہ ہماری جتنی تاریخ کی کتابیں ہیں نا، اولا من صحت نسبت الکتب التاریخیہ المعروفہ، عبارت فی الحال رہنے دیں، تو انشاءاللہ جو گروپ بنائے گے نا بھائیوں کا مجموعہ، اس کے اندر یہ سکین وغیرہ عبارات آپ کو مل جائیں گی، عبارات کافی طویل ہیں، خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہماری جتنی کتابیں ہیں نا تاریخ کی لکھی گئی، مثلا ایک ان کی تاریخ کی کتاب ہے الغیبہ، ایک ہے اکمال الدین، ایک ہے الارشاد، اور ایک ہے الفصول المختارہ۔ اس کے اندر صحابہ کرام اور دیگر اہل بیت ان کی تاریخ وغیرہ بھی نقل کرتے ہیں۔ اب یہ بندہ سوال اٹھاتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کتابیں جن بندوں کی طرف منسوب کی گئی ہیں نا کہ 4 کتابیں فلاں بندوں نے لکھی ہیں، کہتا ہے کہ اس بات کی کوئی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ یہ کتابیں ان بندوں نے ہی لکھی ہیں جن بندوں کے نام اس کتاب کے اوپر درج کیے گئے ہیں۔ 4 کتابوں کے نام لیے تھے۔ کہتا ہے ھذا امر عسیر غیر ممکن، یہ معاملہ جو ہے ناممکن ہے، حیث لا توجد فی التراث الشیعی من الکتب الصحیحہ ای ما صح نسبتها الى مؤلفیہا۔ اختصار کے ساتھ 2-3 حوالے ہی رکھوں گا، باقی بھائیوں کے لیے گروپ میں مجموعے میں سینڈ کر دی جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ایک کتاب جو ہے وہ شائع کی جاتی ہے، کتاب کے ساتھ نا بندے کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ مثلا اب یہ کتاب شائع کی گئی، اس کے اوپر نام لکھا گیا الشیخ السید محمد السند۔ اب کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مکتبہ جو ہے وہ کچھ بھی ٹائپ کر کے کسی بھی بندے کا نام اپنی طرف سے لکھ سکتا ہے، یہ چیز ممکن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی کتابیں ہیں نا، اب ان کے جو مؤلفین ہیں کہ منسوب کیے گئے کہ فلاں کتاب فلاں بندے نے لکھی ہے، کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں فلاں بندے نے لکھی، فلاں بندے نے لکھی، ہم اس چیز کی دلیل دیں۔ یہ معاملہ جو ہے ہمارے لیے مشکل بھی ہے اور ناممکن بھی ہے۔ اسی طرح الاصول الاربعہ فی علم الرجال، آپ نے سنا ہوگا کہ ایران کے اندر خامنائی حکومت آئی ہوئی ہے، خامنائی حکومت کا سنا ہوگا۔ اب یہ اس بندے نے کتاب فارسی میں لکھی ہے، اس کا ترجمہ جو ہے ماجد الغرباوی نے کیا ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے نا ان کی 5 سے 6 کتابیں جو ہیں وہ رجال کی رکھی، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے بھی سند نقل کیا ہے، راویوں کے حالات جو ہیں وہ ہم نے بھی اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کتابوں کو جن بندوں کی طرف منسوب کیا گیا، آیا حقیقت میں ان لوگوں نے یہ کتابیں لکھی تھی بھی یا نہیں لکھی تھی؟ تب خامنائی جو ہے نا، یہ اپنی کتاب الاصول الاربعہ فی علم الرجال، علم الرجال کے متعلق اس نے کتاب لکھی، صفحہ نمبر 50 کے اوپر لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے کہ بناء علی ما ذکرہ الکثیر من خبراء ھذا الفن، میں اپنی بات کی بنیاد جو ہے وہ اس فن کے جو اہل علم ہے نا ان کو بنیاد بناتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں کہ انا نسخ کتاب الفہرست کا اکثر الکتب الرجالیہ القدیمہ المعتبرہ الاخرى مثل کتاب الکشی والنجاشی والبرقی والغزائری قد ابتلیت جمیعا بالتحریف والتصحیف، کہ جو اس فن کے جو اہل علم ہیں ان کو میں بنیاد باندھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ کتاب الفہرست جو آپ کو 5-6 کتابیں لکھائی ہیں ان کے نام آپ دیکھیں، ایک الفہرست، کہتے ہیں کہ جو کتاب الفہرست ہے نا رجال پر لکھی گئی، یہ بھی دیگر کتابوں کی طرح تحریف کا شکار ہے۔ تحریف کا کیا مطلب کہ اس کے اندر لوگوں نے اپنی طرف سے، ایک تو ہے نا کہ مؤلف کتاب لکھے اور خود اپنی طرف سے کوئی جھوٹ وغیرہ اس کے اندر لکھتا ہے، یہ نہیں، بلکہ مؤلف نے کتاب لکھی اور بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں جنہوں نے کتاب کو تباہ کرنا ہے
انہوں نے بھی اس کتاب میں اپنی طرف سے کچھ عبارات شامل کی. تو کہتا ہے کہ الفہرست، اس طرح کشی، نجاشی، برقی، غزائری، جتنی آپ کو رجال کے میں نے کتابیں لکھائی ہیں، کہتے ہیں کہ تمام کی تمام کتابیں جو ہیں یہ تحریف کا شکار ہیں. تحریف مطلب لوگوں نے اپنی طرف سے ان کتابوں کے اندر راویوں کے حالات اور اپنی طرف سے کچھ اضافہ جات شامل کر دی ہیں. اب اس چیز کی کوئی دلیل موجود نہیں کہ اصل مؤلف نے کیا لکھا، بعد میں آنے والے لوگوں نے کون سی عبارات اس کے اندر شامل کی ہیں. اس کے اوپر انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، تصحیح تراثنا الرجال، محمد علی النجار. اس نے تفصیلی جو ہے اس چیز کے اوپر کلام بھی کیا اور اس مسئلے کی وضاحت بھی کیا. اسی طرح صفحہ نمبر 50 اور 51 کے اوپر انہوں نے یہ بات لکھی تھی. تو اب ان کی رجال کی کتابوں میں دو قسم کی خامیاں آپ کے سامنے رکھی. ایک کہ راویوں کے حالات جب انہوں نے لکھے تو اپنی طرف سے، اپنے ظن سے، اپنے اجتہاد سے لکھے، اپنی مرضی سے جھوٹ انہوں نے لکھا، جس کی صرف 3 مثالیں آپ کے سامنے میں نے رکھی. دوسری خامی یہ تھی کہ ان کی جو کتابیں ہیں، ان کے اوپر پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کتابوں کا جو مؤلفین ہے جن کا نام لکھا گیا، سوال یہ ہے کہ حقیقت میں یہ کتابیں انہوں نے لکھی تھی یا نہیں لکھی تھی. تو اس کا حوالہ میں نے آپ کو احمد الکاتب کا دیا کہ اس نے کہا کہ یہ چیز ناممکن ہے اور بہت ہی مشکل ہے کہ ہم کسی کتاب کے متعلق یہ کہہ سکیں کہ ایک کتاب جو ہے فلاں بندے نے لکھی ہے. ایک یہ چیز. تیسری خامی، پہلی خامی کیا تھی کہ اپنی مرضی سے حالات لکھے. دوسری خامی پوری کی پوری کتاب کے متعلق شکوک و شبہات کا یہ شکار ہے کہ یہ کتاب اصل میں لکھی کس نے. تیسری خامی یہ ہے کہ کتابوں کے جو نسخے ہیں نا، بعد میں جو ان کے محققین تھے، کتابوں کو نقل کرنے والے، مکتبے والے، کتاب کو شائع کرنے والے، انہوں نے بھی اپنی مرضی سے ان کتابوں کے اندر کچھ عبارات ٹائپ کر کے جو ہے وہ شامل کر دیے، جس کا حوالہ بھی میں نے آپ کو دیا، الاصول الاربعہ فی علم الرجال. تو تین کی تین خامیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی کوئی بھی حدیث ہے، ایک تو اس کے متعلق ہم قطعی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ اہل بیت میں سے کسی سے ثابت ہے، نہ ان کے جو 12 امام ہیں جعفر صادق وغیرہ جن کو اپنے 12 امام مانتے ہیں، نہ یہ کتابیں جو ہیں، نہ یہ حدیثیں ان سے ثابت ہیں، بلکہ قطعی طور پر انہوں نے یہ کتابیں جو ہیں سب کچھ جھوٹ اور من گھڑت باتیں اپنی طرف سے لکھ کے ان پاک باز ہستیوں کی طرف انہوں نے منسوب کر دیا. 3 دلیلیں آپ کے سامنے رکھی. کیونکہ ایک ہی ذریعہ تھا، ایک ہی دلیل تھی کہ جس کو ہم پیش کر سکیں کہ فلاں چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، فلاں جو ہے صحابہ کرام سے، اہل بیت سے، ائمہ سے ثابت ہے. وہ کیا تھی؟ سند کے متعلق آپ کے سامنے میں نے کچھ خرابیاں رکھ دی کہ علم و رجال کے اندر کیا خرابیاں تھی. اسی طرح سند کے اندر بھی کئی قسم کی خرابیاں موجود ہیں، لیکن فی الحال میں ان کو ذکر نہیں کروں گا کیونکہ بحث جو ہے وہ زیادہ طوالت کو بھی نہ اختیار کر لے یا پھر کچھ چیزیں بھائیوں کے جو ہے فہم سے نکل نہ جائیں یا ان کو سمجھنا ہے ان چیزوں کی، تو چیزیں کچھ مشکل ہیں. تو اختصاراً آپ اتنا یاد رکھیں کہ کوئی بھی بندہ ہے نا آپ کے سامنے آ کے دعویٰ کر دے کہ ہماری حدیث کی کتاب ہے، جیسے آپ کی بخاری کی کتاب ہے، آپ بھی سند کے ذریعے نقل کرتے ہیں، ہم بھی سند کے ذریعے نقل کرتے ہیں، دعویٰ کرتا ہے. آپ اس کے سامنے صرف ایک ہی بات رکھیں کہ آپ نے جو ان راویوں کے حالات کے اوپر کتابیں لکھی ہیں نا، ہماری پہلی شرط ہی یہ ہے کہ آپ نے جو راویوں کے حالات لکھے ہیں وہ ہمیں سند کے ذریعے دکھانے ہیں. بغیر سند کے اگر ہیں تو ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے. نہ آپ کا سند کو ذکر کرنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ ہمیں آپ کی اس سند کی کوئی ضرورت ہے. صرف ایک ہی چیز ان کے سامنے رکھے، راویوں کے حالات لکھے ہوں اور بعض سند صحیح لکھے ہوں. ایسی کوئی کتاب آپ کو ان کی نہیں ملے گی. اسی طرح خاتمہ تفصیلی وسائل شیعہ جلد نمبر 30 ہے، اس کے اندر یہ خود لکھتے ہیں کہ ہم نے سند جو ہے نا بطور تبرک جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کہ چلو حدیث کے ساتھ ہمارے ائمہ کا نام آ جاتا ہے، ہمارے علماء کا نام آ جاتا ہے، چلو بطور تبرک جو ہے ہم یہ صرف سند کو نقل کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو قدیم علماء تھے ان کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. اب ایک اور تیسری چیز ہے اصول حدیث. اصول حدیث یاد رکھیے گا، اصول حدیث کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے جب اصول رجال یا علم الرجال جو ہے ان کی بیس اور بنیاد درست ہو. کیونکہ اصول حدیث کے اندر ہم نے جو راویوں کے حالات ہوتے ہیں نا
ان کے متعلق ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، سند کو دیکھ کے، راویوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ اب اصول حدیث کا تعلق بھی جو ہے وہ علم الرجال کے ساتھ ہے، تو اس لیے پھر ان کے اصول حدیث کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ اضافے کے لیے، علم اضافے کے لیے ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اصول حدیث میں نا ان کے دو گروہ ہیں، اصولی اور اخباریوں کا۔ تو 5ویں اور 6ٹھی صدی کے اندر ان کا ایک عالم آیا، احمد بن طاؤس الحلی۔ وہ بندہ جو ہے اس نے اصول حدیث کی بنیاد رکھی تھی 6ٹھی صدی کے اندر۔ حالانکہ اہل السنہ کا جو اصول حدیث ہے وہ امام شافعی اور اس سے پہلے کے دور سے ہی چلا آ رہا ہے، لیکن ان کی اصول حدیث وہ 6ٹھی صدی کے اندر جو ہے وہ باندھا گیا۔ کس بندے نے بنیاد رکھی؟ احمد بن طاؤس الحلی۔ اب اس کے متعلق یہ خود اقرار کرتے ہیں، جعفر سبحانی کی کتاب دیکھیں کلیات فی علم الرجال، اور اسی طرح مشرق الشمسین، الحدائق الناظرہ، دیگر ان کی کتابیں جو ہیں۔ اب انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ احمد بن طاؤس الحلی ہے نا، اس نے جو اصول حدیث باندھے ہیں وہ اس نے اہل السنہ سے چوری کی ہیں۔ کیا کیا؟ اصول حدیث کی بنیاد کیا رکھی؟ باندھے ہوئے اہل السنہ سے چوری کیا۔ اس کی تفصیل مکمل ان کی کتاب جو ہے خاتمہ تفصیل وسائل شیعہ، جلد نمبر 30، 200 سے صفحہ نمبر 200 سے آگے جو ہے آپ کو اس کے اوپر کچھ کلام مل جائے گا کہ ان لوگوں نے چوری کیا۔ یہ شروع سے چوری چلتے آ رہے ہیں۔ پہلے کیا چوری کی انہوں نے؟ عبداللہ بن سبا تھا، اس سے 2-3 چیزیں نقل کی۔ پھر سلیم بن قیس الہلالی آیا، وہاں سے کچھ غلط قسم کے عقائد و نظریات صحابہ کرام کے متعلق وہ انہوں نے چوری کیے۔ پھر اس طرح قم کے اندر ان کے کچھ لوگ، ان کی تاریخ پڑھیں کہ قم کے اندر جا کر بسے، ان قمیوں نے جو ہے کچھ حالات اپنی طرف سے لکھے، وہاں سے چوری کیے۔ رجال کی باری آئی، اہل السنہ کی کاپی کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے انہوں نے اہل السنہ کی نقل اتارتے ہوئے رجال کی کتابیں لکھی۔ اصول حدیث کا معاملہ آیا تو انہوں نے اصول حدیث میں جو اہل السنہ کی نقل کرتے ہوئے اہل السنہ کی کتابوں سے چوری کیا۔ آپ ان کا کلام پڑھیں گے کہ ان کے محدثین جو تھے نا پرانے، وہ کہتے تھے یا تو حدیث صحیح ہے یا تو ضعیف ہے۔ لیکن احمد بن طاؤس الحلی چور آیا جب، اس نے اہل السنہ کی کتابوں سے اصول چوری کرنے شروع کر دیے۔ اب آپ کو میں نے نا پہلے کتاب لکھوائی تھی جعفر سبحانی کی، احکام الحدیث و اصولہ۔ اب آپ اس کے اندر نا اصطلاحات دیکھیں گے، ساری کی ساری وہی اصطلاحات ہیں جو اہل السنہ کی اصطلاحات موجود ہیں۔ تو یہ خود اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ مجلسی وغیرہ کے بھی کئی حوالہ جات آپ کو ملیں گے، یوسف البحرانی، ان کے کبار علماء میں ان کے حوالے ملیں گے کہ انہوں نے جو ہے ابن صلاح اور دیگر علماء جو ہے نا ان سے یہ چیزیں چوری کی ہیں۔ ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے، یہ نا اپنی چوری سے بچنے کے لیے نا ایک اور دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام حاکم شیعہ تھے تو ہمارے جو اصول حدیث ہے سب سے پہلے امام حاکم نے لکھی ہیں۔ کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ امام حاکم شیعہ تھے اور اصول حدیث بھی سب سے پہلے امام حاکم نے لکھا ہے، لہٰذا اہل السنہ نے اصول حدیث بعد میں لکھا، ہم نے پہلے لکھا ہے۔ اس کا جواب بھی میں آپ کو پہلے دے چکا تھا، جعفر سبحانی کی کتاب سے صفحہ نمبر 10 پر تفصیلی کلام موجود ہے کہ اپنے ہی بندوں کا وہ رد کرتا ہے کہ انہوں نے غلطی کھائی ہے امام حاکم کے شیعہ ہونے میں۔ وہ شیعہ جو ہے وہ عام معنی کے اندر تھے کہ مثلا وہ حضرت معاویہ کے مقابلے میں حضرت علی کو جو ہے وہ زیادہ درست سمجھتے تھے، یہ کہتے تھے حضرت معاویہ کو ان سے جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو ان کا رد جو ہے جعفر سبحانی نے خود ہی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔